بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسپیک کے سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم تحقیقی پروسیس سے کیسے گزار سکتے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، 3-4 دنوں سے ذہن پر انقباس تھا، بس ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ پڑھنا چاہتا تھا، نہیں پڑھا جا رہا تھا، لکھنا چاہتا تھا، نہیں لکھا جا رہا تھا، ویڈیوز بنانا چاہتا تھا، اسباق پڑھانا چاہتا تھا، نہیں طبیعت مائل ہو رہی تھی۔ خیر بحمد اللہ تعالی آج انبساط ہوا، آج شرح صدر ہے اور آج میں آپ سے مخاطب۔ جب میری طبیعت میں اس طرح کا کوئی بند لگتا ہے، سوچوں پر ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کوئی چیز روک دی گئی ہے، جیسے پانی آ رہا ہو، اس سے روک دیا جائے تو پیچھے پریشر بن جاتا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ کیا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب ندی نالوں کو روک دیا جائے تو پیچھے سے کناروں سے پانی اچھلنا شروع۔ ایک طبیب کس انداز میں تحقیق کرے، تو یہ جب میرے ذہن کا ابال کم ہوا تو یہ ایک پیج میں لکھ سکا۔ پتہ نہیں اب کیمرہ دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بس ایک یہ ہے، جب وہ بند ٹوٹا نا تو اب میرے سامنے ایک کتاب کا پوری کا مواد ہے، حوالہ جات ہیں، اور ذہن میں ایسی کلبلاہٹ لگی ہوئی ہے کہ اسے باہر نکال دو، اسے خارج کر دو۔ یہ کیفیات میرے ساتھ ہوتی ہے آج ہی نہیں۔ یہ میں تحدیث نعمت، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، بس ایک طبیعت کا رجحان ہے۔ ایک عرصہ تک کتاب میرے ہاتھ میں رہتی تھی، پہلے بسیں چلا کرتی تھی، ان میں سفر ہوا کرتا تھا، میں ایسے بیٹھ جاتا اور جب گھنٹے 2 گھنٹے میں جہاں پہنچتا تو میں بہت ساری کتاب پڑھ لیا کرتا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی تھی اسی وقت ذہن میں آتی وہ نوٹ کر لیتا تھا۔ آج بھی جب میں پرانے ڈاکومنٹ دیکھتا ہوں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ میں نے نہیں لکھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں رات کو بھی دیر تک میں پڑھا کرتا تھا، سراہنے میرے کتاب اور قلم کاغذ رہا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب میں طالب علم تھا۔ رات کو بعض دفعہ عجیب سی کیفیت ہوئی، آنکھ کھلی اور پھر ایک مسموم ذہن میں آیا، جب تک وہ میں کاغذ پر نہ اتار لوں مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اور الحمدللہ یہ ایک اللہ کی عنایت ہے، اور اس سے اور کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ خیر میرے سامنے ایک حدیث آئی، میرا طب سے بھی تعلق ہے اور عملیات سے بھی تعلق ہے۔ ایک صحیح حدیث کہ جو آدمی اجوا کھجور کھاتا ہے اس پر زہر اثر نہیں کرتا، اس پر جادو اثر نہیں۔ اب جادو، جنات، نقش، تعویذات، عملیات، چلے، وظائف، یہ بھی میرا موضوع ہے۔ میں کلاسیں لیتا ہوں، پڑھاتا ہوں، لوگ رجوع کرتے ہیں، بہت ساری خلق خدا آتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اللہ نے اس میں میرے لیے کیا بھلائی رکھی ہے، کیا اس میں میرے لیے آزمائش رکھی ہے۔ کام بھی اللہ کرتا ہے، ہو جاتے ہیں، اس میں کمال نہیں ہے۔ مریض بھی آتے ہیں، نوز دکھاتے ہیں، قارورہ دکھاتے ہیں، اپنا دکھ سکھ کہتے ہیں، انہیں جو چیز تجویز کی جاتی ہے اللہ ان کے لیے شفا کے راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو اس کا پڑھنا تھا تو ایسا لگا کہ جس سے جو ذہن پہ بوجھ بنا ہوا ہے، بند بندھا ہوا ہے، وہ کھل گیا ہے، وہ ڈیم کا جو پریشر تھا وہ خارج ہونا۔ اس سے چند نکات میرے سامنے آئے کہ تحقیق کے 3 مراحل ہیں۔ تحقیق کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم جس چیز پر تحقیق کر رہے ہیں اس کا وجود ہو۔
دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کے لیے تحقیق کی جا رہی ہے وہ بھی موجود ہو، یعنی مریض ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اس پہلو پر یا اس معاملے پر پہلے لوگوں نے، پہلے محققین نے، اطباء نے، بڑے لوگوں نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں، کیا کیا لکھا ہے، کیا کیا اپنے تجربات شیئر کیے ہیں، کیا کیا اپنی زندگی کے معمولات بیان کیے۔ جب تک انسان کو صحت کی حالت میں نہ دیکھے، اس وقت تک وہ بیمار کی تصحیح کے لیے، امراض کے علاج کے لیے ٹھیک پیمانہ مقرر نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک آدمی آیا، آپ نے اس کی نبض دیکھی، بھلا چنگا ہے، نبض اس کی دیکھی، جوان ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، آپ نے وہ نبض سے نوٹ کر لی، اور محققین نے جو ان کا مزاج مقرر کیا ہے صحت مند کا، وہ ہے آپ نوٹ کر لیں۔ اسی طریقے سے بابے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اور دیگر قسم کے مریض ہیں، اور مختلف امراض میں مبتلا افراد آپ کس سے رجوع کرتے ہیں۔ اب جو لوگ صحت مند ہیں، آپ نے ان کو معیار قرار دینا ہے کہ ایک جوان کی نبض عورت کی یہ ہے اور مرد کی یہ ہے۔ آپ کے سامنے ایک معیار موجود ہے کہ یہ صحت مند ہے۔ آپ پھر مریض کو دیکھیں گے اس میں کیا کمی کوتاہی ہے، اس کی نسبت آپ وہ نوٹ کریں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ یعنی آپ نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ایک یہ کہ جب مریض کو آپ نے دیکھا کہ اس میں کس چیز کی کمی ہوئی ہے اور کس چیز کا اضافہ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صحت مند میں جب اعتدال موجود تھا، وہ جو نبض دیکھی تھی، جو حالت دیکھی تھی، جو قارورہ دیکھا تھا، جو زبان، آنکھ، ناک سے آپ نے اس کی تشخیص کی تھی، اس کی کنڈیشن کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی۔ اچھا، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مریض بالفرض وہ گردے کا مریض ہے، دل کا مریض ہے، پتے کا مریض ہے، سر درد کا مریض ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، زبان میں چھالے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ وہ چیز نوٹ کریں۔ اب اس میں مختلف قسم کے نسخہ جات ہیں، تجربات ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، سنی سنائی بھی ہیں، پڑھی پڑھائی بھی ہیں، مندرج نسخہ جات بھی ہیں، بیاجے بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ان چیزوں میں جب غور کریں گے تو کچھ کامن چیزیں، کچھ مشترک چیزیں دکھائی دیں گی۔ آپ نے ان سب سے جو سب میں مشترک ہے اسے الگ کرتے ہیں۔ مثلا اگر اعصابی مرض ہے تو اسے حکما عضلاتی یا خودی وہ چیزیں دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ عمومی طور پر ان میں جو مشترک ہوگا وہ ترفلا ہوگا، تو آپ اسے الگ کر لیں کہ یہ نزلہ، زکام، اعصابی سوزش کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اعصابی سوزش میں یہ دیا، دل میں گھبراہٹ ہے، دھواں اٹھتا ہے، یا وین بلاکج ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں گے کالی مرچیں ہیں، فلفل دراز ہے، ادرک ہے، اور لہسن کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ انہیں بھی جو ان نسخوں میں قدرے مشترک ہو اسے آپ علیحدہ کر لیں اور فاصل اجزاء کو خارج کر دیں۔ جب آپ 10-20 لوگوں کے تجربات کو دیکھیں گے، ایک چیز جو اس میں کامن آ رہی ہے اسے آپ رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ یہ نسخے کی جان ہے اور مریض کے لیے یہ آب حیات ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے میں ابتدا کیسے کرنی؟ مثلا آپ نے دیکھا کہ عجوہ کھجور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمان ذیشان ہے کہ یہ جادو اور زہر کو اثر نہیں کرنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جادو کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، کچھ اعصاب پر اثر کرتا ہے، کچھ اقسام دل پر اثر کرتی ہیں، کچھ دیگر اجزاء کو اپنے کنٹرول میں لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے زہر ہیں، اعصابی بھی ہیں، غدی بھی ہیں، عضلاتی بھی ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اجوا کھجور کا مزاج کیا ہے، دیکھ لیا اجوا کھجور کا مزاج کیا ہے اور کس زہر میں یہ کام کرتی ہے۔ جب آپ نے اجوا کھجور کا مزاج دیکھا اور زہر خوردہ کا جو تکلیف دہ مواد تھا، جو زہر تھا، وہ کس مزاج کا تھا، اگر وہ غدی مزاج ہے یا وہ اعصابی ہے یا عضلاتی ہے، تو کھجور جو کہ ایک خاص مزاج رکھتی ہے، یہ اس کا اینٹیڈوٹ یا اس کا نیمل اس کا۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہو، 1 دانہ، 2 دانہ، 4 دانہ، 7 دانے، کتنے آدمی ہے۔ اب ایک بچہ ہے، وہ 7 دانے سے کھانے سے رہا، ایک جوان، ایک میری طرح ایک نارمل طبیعت کا ہے، سوکھا سڑا کہہ لے یا کچھ بھی کہہ لے، بہرحال میرے اوپر اتنا ماس ہے، نہ اتنا چربی چھائی ہوئی ہے، بس ایسے نارمل سے زندگی گزار رہا ہوں، لیکن الحمدللہ 52 سال کی عمر میں بھی میں صحت مند ہوں، الحمدللہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے کتنی کھجوریں ہضم ہو رہی ہیں۔ جب آپ کھجوریں کھاتے ہیں تو کتنا آپ کا معدہ، آپ کا جسم انہیں قبول کرتا ہے، وہ آپ کے لیے جو مجھ سے جسم میں بھاری ہے اس کے لیے مقدار زیادہ ہوگی۔ عمومی طور پر حدیث میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ طاق ہوتی ہیں، 1، 3، 5، 7، 9، 11 وغیرہ وغیرہ ایسے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، جب آپ نے ایک زہر خوردہ کو یا اس کو جادو کے مارے ہوئے مریض کو اجوا کھجور کھلائی، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی مدت کیا ہے، اس کی جو مرض ہے یا اس کی جو بیماری ہے اس کی شدت کتنی ہے، اس میں کتنی یہ درکار ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کریں۔ جب آپ نے یہ چیز کر لی، اس کے بعد پھر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ عام طبی حالات میں جس کو نہ زہر ہے اور نہ ہی اسے جادو ہے، لیکن دیگر امراض ہیں، آپ مثلا ایک صحابی ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ ملنے گئے، پتہ چلا کہ انہیں جو ہے نا کوئی مرض لاحق ہے، آپ وہاں گئے تو آپ نے اپنے دست مبارک کو ان کے دل پر رکھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر ٹھنڈک پہنچ گئی ہے، تو آپ نے کہا کہ اسے اجوا کھجور گٹھلیاں سمیت کوٹ کر انہیں کھلاؤ۔ اب یعنی وہ جو بلاکس تھی وہ کھل گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو اثرات ہیں وہ کس کس انداز میں ہیں، کہاں کہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کتنی کھجوریں تھی، مجھے کتنی درکار ہے، ایک میرے سے زیادہ وزنی انسان کے لیے کتنے درکار ہے، مجھ سے جو کمزور ہے اس کے لیے کتنے درکار ہے، یہ طبیب کی رائے ہوتی ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ کتنا بھی بڑا طبیب کیوں نہ ہو، وہ ایک اندازہ لکھتا ہے، ایک تخمینہ لکھتا ہے، وہ کوئی حتمی بات نہیں لکھتا۔ آدمی جو علاج کرتا ہے، معالج کے سامنے جو صورتحال ہوتی ہے، اس کتابی مقدار کو کم زیادہ کر سکتا ہے، یہ طبیب کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ اگر زیادہ ہے، مثلا مجھے ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے، تو میں نے اس سے زعفران جو ہے نا استعمال کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو ایک دم بھوک لگتی ہے اور چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم واش روم آتا ہے۔ تو میں نے جب اس نے کہا شوگر میں نے چیک کروایا، وہ بھی ٹھیک ہے، ساری چیزیں، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ یہ زعفران چھوڑ دیں۔ زعفران سے اس کے حدود ناقلہ اتنے تیز ہو گئے تھے، جو چیز آتی تھی اسے فوری ہضم کر کے وہ مارا۔
تو اس کے بعد اس میں دو چیزیں، ایک تو مریض کے لیے اس کی مقدار، ایک مریض کے لیے اس کی ضرورت، ایک مریض پر مرتب ہونے والے اثرات، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی عام انسان، عام مریض جو جادو یا زہر خوردہ نہیں ہے، ان پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں نوٹ کریں۔ اب آپ کے سامنے دو چیزیں آ گئی، ایک مریض کی کیفیت آ گئی، ایک مرض کی کیفیت آ گئی، ایک وہ جو چیز جس پر آپ تحقیق کریں، جیسے اجوا کھجور کی جیسے میں نے مثال دی ہے، اس کی ایک تحقیقی صورت سامنے آ گئی۔ اب آگے سے کیا ہے؟ اب آپ نے جب یہ مریض کو بھی دیکھا، اس کی نبض کو دیکھا، یہ اجوا کھجور تجویز کر کے اسے دے دی، اسے کھلا دی، جس انداز میں بھی پیسٹ کی صورت میں کھلائی ویسے کھلائی، کوٹ کر کھلائی، اسے اس کی گٹھلیوں کا وہ جو صفوف ہے وہ نیم گرم پانی سے دیا، وہ شہد میں ملا کر دیا، وہ زیتون میں ملا کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ طبیب ہیں، آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کچھ بھی فیصلہ لے سکیں۔ اب آپ کے سامنے تیسری صورت یہ رہ گئی ہے کہ جو اجوا کھجور کے بارے میں پہلے لوگوں نے یا رسالوں میں، کتابوں میں، بیاجوں میں یا طب کی کتابوں میں جو اجوا کھجور کے بارے میں جو لکھا ہے، آپ کے سامنے وہ ہوگی جو چیز آپ کے تجربات سے ان لوگوں کے تجربات موافقت کر جائیں، انہیں آپ ٹک کر دیں کہ ہاں یہ ان کا تجربہ اور میرا تجربہ بالکل ایکول ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوں گی انہوں نے لکھی ہیں، آپ کا تجربہ ان کے الٹ ہے، تو بلا جھجک اسے کاٹ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بقراط نے کہا، سقراط نے کہا، یہ کسی معالج نے کہا، یہ لقمان نے کہا، یہ اجمل نے کہا، یہ کرشی نے کہا، نہیں 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 نہیں، کوئی میٹر نہیں کرتا، آپ کے تجربات میٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک ایسی پنچھن کر ایک تحقیق سامنے آ گئی۔ اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، امریکہ والوں نے یہ تحقیق کی ہے، جاپانیوں کی تحقیق میں یہ ہے، ایک سائنسدان نے یہ کہا ہے، ایک فلاں ریسرچر نے یہ اجوا کھجور کے بارے میں کہا۔ اب آپ کہیں کسی کی نقالی کی، کسی کے چبائے ہوئے الفاظ اپنے منہ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک طبیب کی شان ہونی چاہیے، طبیب کے لیے یہ لایا عمل ہونا چاہیے۔ ہم لوگ طب کسے کہتے ہیں جس نے زیادہ وہ جو ہے نا نسخے اکٹھے کر لیے۔ ابھی کل واٹس ایپ میں ایک جو ہے وہ کتاب شائع ہوئی، وہ مانگے تانگے میرے اس کے وہ 1500 صفحات کی کتاب، 1500 صفحات کی کتاب، اس میں نسخے۔ اب یہ جو مبتدی آدمی ہے وہ تو ویسے کنفیوز ہو جائے گا، یہ دوں وہ دوں، ایسا ہو جائے یہ ہو جائے، اس نے یہ لکھا اس نے یہ لکھا۔ اور پھر ماشاءاللہ ہمارے حکیم لوگ بھی ایسے حضرت ہوتے ہیں کہ وہ سوائے موت کے ہر چیز کی شفا کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، نہ وہ مزاج بتاتے ہیں، نہ وہ حالات بتاتے ہیں، نہ مریض کی کیفیت بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں اس نے بھی وہ کیا، اس نے بھی وہ کیا، اس نے بھی۔ اللہ کے بندو، اگر یہی کچھ ہے اور آپ کی حکمت اتنی ہی پاورفل ہے اور آپ کے لکھے ہوئے الفاظ اتنے ہی صداقت پر مبنی ہے، تو میڈیکل تو فیل ہو گیا۔ اور ہم ہیں جھوٹ بول بول کر ایسے اپنے نسخوں کی بس واٹ لگاتے ہیں۔ پناہ خدا کیا کہے، انما اشکو بسی و حسنی اللہ۔ حکمت زیادہ نسخوں کو جمع کرنے اور بہت سی کتابیں اکٹھا کرنے اور بہت سارے بیانات کو، ویڈیوز کو دیکھنے کا نام نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، آپ چھوڑیں کستوری کو، زعفران کو، آپ امبر کو چھوڑیں، آپ مہنگے اون کو چھوڑیں، مروارید کو چھوڑیں، آپ ایک سونف کو لے لیں، صرف سونف کو، اجوین کو لے لیں، دھنیا کو لے لیں، زیرہ سفید کو لے لیں، املی کو لے لیں، ہری مرچ کو لے لیں، لال مرچ کو لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، اس پر بے شمار تحریریں موجود ہے۔ آپ انہیں آزمائیں۔ مثلا میں اب
پچھلے دنوں میں بڑے بھائی کی وفات ہوئی تھی، اللہ قریب کی رحمت فرمائے۔ میرے سے 3 بھائیوں کے بڑے تھے۔ میرا 5واں نمبر ہے، ان کا دوسرا نمبر تھا۔ تو بس ہاتھوں میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انما جو ہے نا اشکو بسی و حسنی اللہ، کہ ہمارے اشک بھی، ہمارا شکوہ بھی، ہمارا صبر بھی، ہمارا ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ وہ جو بہتر کرتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال اس کی تدبیر میں، اس کی تقدیر میں، اس کے فیصلے میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز کو لیں، بتا رہا تھا کہ ان کی وفات پر لوگوں کا کثرت سے ہجوم رہا، آپ نے بھی واٹس ایپ میں بہت ساری میرے لیے دعائیں کی، ان کے لیے بھی کی۔ تو اس پر ہوا ایسے کہ میری داڑھ میں ایک پھوڑ ہے بہت پرانا، تو مسواک یہ ساری چیزیں نہیں کر سکا، مصروفیت تھی یا جیسے بھی جو بھی کچھ لگا لے یا غفلت کہہ لے، تو یہ داڑھ ایسے پھوٹ گئی ہاتھ۔ اللہ جانتا ہے، مجھے ایسا لگتا تھا یہاں کوئی ورما لے کر اسے چھید کر رہا ہے، بہت تکلیف تھی۔ داڑھ دانت میں تو کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے، لیکن اتنی شدت میں نے محسوس کی کہ یہ، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کیسا لوگ فیل کرتے ہیں جنہیں درد ہوتا ہے۔ پھر جب میں نے اپنا سا کچھ کیا، کچھ وقت کے لیے وہ ہوتا تھا، لیکن یہ پھول گیا، یہ جباڑا اتنا ہو گیا کھانا کھانے سے، دوسرا تیسرا ہونے سے۔ پھر میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے 3 گولیاں دی۔ الحمدللہ اللہ نے وہ سبب شفا بنائی۔ کچھ میرے اپنے بھی معاملات تھے، لیکن اللہ نے 2 دن میں مجھے اس قرب سے نجات دے دی۔ تو میں اب دیکھتا ہوں اس ایک خوراک سے مجھے محسوس ہوا کہ میرا سر بھاری ہے، چیزیں جہاں تھی وہیں پہ رک گئی ہیں، اور ساری چیزیں ایسا جب نزلہ رکتا ہے، زکام رکتا ہے، مواد رکتا ہے، تب ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پر یہ کالی مرچیں اور سنڈ، یا یوں لگا لیں ترکٹا میں جو ہے نا استعمال کرتا ہوں، اس سے یہ سب رگیں کھل جاتی ہیں، پسینہ آتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ 2 دن تو مجھے ایسا دھندلا دھندلا سا دکھائی دیا، میں نے کہا یا اللہ جتنی زندگی ہے کم از کم محتاجی سے تو بچا، الحمدللہ اب ہر چیز سیٹ پیٹ ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک ترکیب بتائی ہے کسی چیز کو پرکھنے کی، کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کی، کسی چیز کو اپنے تجربات میں لانے کی، اور بجائے اس کے کہ جاپان نے یہ کہا، امریکہ نے یہ کہا، برطانوی سائنسدان نے یہ کہا، یہ سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ انہیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کی مسواک کی وہ جو ہے نا وہ کرے، آپ کی کالی مرچ کی کرے، ان کے پاس اپنے معاملات ہیں۔ جب مجھے ایک بات پتہ ہے کہ آپ ہنڈیا آپ کھاتے ہیں، گوبھی آپ کھاتے ہیں، آلو آپ کھاتے ہیں، وہ لوگ سینڈوچ کھاتے ہیں، ان کی اپنی ایک معاشرت ہے، وہ جو وہ چیز استعمال ہی نہیں کرتے، وہاں ان کا اس کا مصرف ہی نہیں، وہ اس پر تحقیق کیوں کریں گے؟ ایسی واحد چیزیں ہمارے واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہیں۔ تو خدا را ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو لیں، انہیں آزمائیں، اپنے تجربات میں رکھیں، اور خلق خدا کو مستفیض کریں، اور ایک فیض کا چشمہ دوسروں سے نہیں اپنے اندر سے جاری کریں۔ یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہم نے لوگوں سے حاصل کیا ہے، اساتذہ کرام سے، کتب سے، پڑھنے لکھنے سے، معاشرے سے، ہم اس سے لوٹا سکے، یہ ہمارے اوپر قرض ہوتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے تو وہی بخل جس نے طب یونانی کو اور دیسی طب کو سینوں میں دفن کر کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے، آپ ایسا مت بنے، اسے پھیلائیں، جیسے آپ کو ملا ہے آپ دوسروں کو دیں، اس میں برکت ہوگی۔ وما علینا